گورنر پنجاب 28 اپریل یا اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف لیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے حمزہ شہباز کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ صدر پاکستان وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کے لیے کوئی نمائندہ بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ آفس آج ہی تحریری فیصلے کی کاپی صدر پاکستان اور گورنر کو ارسال کرے۔ میرا خیال ہے صدر صاحب اور گورنر کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں آئین سب سے بڑا ہے، انا چھوٹی ہے۔ گورنر اور صدر تاریخ کو داغدار نہ کرے، بس بہت ہو گیا، اب اس کی گیدڑ بھپکیوں میں آنے والے نہیں۔ عمران خان نے آئین شکنی کی ہے، سیاسی طور پر جواب دیں گے۔ کہا ہوتی ہے، میں نے کہا ہے انف از انف۔ اب یہ آئین شکنی کا مرتکب ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کی گیدڑ بھپکیوں میں ہم آنے والی نہیں ہیں، سیاسی طور پر اس کا پورا جواب دیں گے۔ جامع کراچی میں خاتون کا خودکش حملہ، 3 چینیوں سمیت 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ برقع پوش خاتون نے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے باہر ٹارگٹ کا انتظار کیا، وین قریب آئی تو ذرا آگے بڑھی اور خود کو اڑا دیا۔ حملے میں 3 سے 4 کلو بارودی مواد استعمال ہوا۔ حملہ آور خاتون رکشے میں سوار ہو کر کنفیوشس انسٹیٹیوٹ پہنچی۔ سفید اسکارف پہنی سہولت کار نے حملہ آور سے بات کی، سڑک کی دوسری جانب چلی گئی۔ دھماکے کے بعد سہولت کار پیدل روانہ ہو گئی۔ حکام نے سہولت کاروں کی تلاش شروع کر دی۔ خودکش حملہ آور کا نام شاری بلوچ تھا، زولوجی میں ایم فل کر رہی تھی، شوہر ڈینٹسٹ ہے، 2 بچے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق تھا۔ تفتیشی حکام نے جامع کے ویمن ہاسٹل میں موجود خواتین کے بارے میں معلومات جمع کرنا شروع کر دی۔ کراچی یونیورسٹی کا خواتین ہاسٹل چینی اساتذہ کے ہاسٹل کے بالکل سامنے ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جامع کراچی دھماکے کے حقائق معلوم کرنے کے لیے وزیر اعظم کی ہدایت پر آج کراچی پہنچیں گے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ واقعہ پاک چین دوستی پر حملہ ہے، مجرموں کو گرفتار کر کے نشان عبرت بنائیں گے۔ حملے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ DIG CIA ٹیم کے سربراہ ہوں گے۔ کیس پر CTD اور رینجرز کی ٹیمیں بھی کام کر رہی ہیں۔ FIA منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ضمانتوں میں 14 مئی تک توسیع، حاضری معافی کی درخواست پر عدالت نے کہا ایسا کب تک چلے گا۔ FIA افسر نے بتایا کہ شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے والے افسر علی مردان کا سند تبادلہ کر دیا گیا ہے، فائل پڑھنے کے لیے وقت چاہیے۔ حمزہ شہباز نے پیش ہو کر حاضری مکمل کروا دی۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر شہباز شریف کی حاضری یقینی بنانے کا حکم۔ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت 10 مئی تک ملتوی۔ سماعت کے دوران وکیل اکبر ایس بابر کی PTI کے وکیل انور منصور کی استدعا پر اعتراض، کہا کل الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج بھی کیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا جہاں 7-8 سال انتظار کیا، 1-2 ہفتے سے فرق نہیں پڑتا۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، باہر 5 بندے آئیں یا اس سے زیادہ، آئین و قانون کے مطابق کام کریں گے۔ عمرہ ادائیگی کے لیے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست، لاہور ہائی کورٹ کا تیسرا بینچ تحلیل۔ جسٹس فاروق حیدر کے بعد جسٹس اسجد جاوید کی سماعت سے معذرت۔ چیف جسٹس نے جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل چوتھا بینچ تشکیل دے دیا، سماعت آج ہوگی۔ ڈاکٹرز نے سفر سے منع کر دیا، میاں نواز شریف کی برطانیہ سے سعودی عرب روانگی ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سیاسی قائدین اور خاندان کے ہمراہ کل عمرے پر روانہ ہوں گے۔ مریم نواز کو اب تک پاسپورٹ نہ مل سکا۔ 100 ملزمان، منی لانڈررز اور مطلوب افراد سعودی عرب جا رہے ہیں۔ شیخ رشید کا ٹویٹر پیغام لکھا علماء ہی بتا سکتے ہیں کہ ایسے عمرے کی حیثیت کیا ہوگی، چور چور ہوتا ہے چاہے مکہ مدینہ ہی کیوں نہ چلا جائے، عنقریب اللہ خیر کرے گا اور قوم جلد خوشخبری سنے گی۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے غیر ملکی سازش کے الزامات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا اشارہ دے دیا. کہا قومی سلامتی کمیٹی میں ابہام دور ہو چکا کہ کوئی سازش نہیں تھی. سینئر صحافیوں سے گفتگو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا نئے آرمی چیف کا تقرر آئین کے تحت اپنے وقت پر ہوگا. نیب کو ختم کرنے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. بھڑک بازی پر یقین نہیں رکھتا. مفادات پر سمجھوتا کر سکتے ہیں نہ ہی امریکہ سے دشمنی. بلاول بھٹو زرداری آج وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ میں بطور وزیر حلف اٹھائیں گے. جیال قائد کا اعلان. میڈیا سے گفتگو میں کہا غیر ملکی سازش پر جوڈیشل کمیشن بنانے پر اعتراض نہیں. کیا عمران خان نے ملک ریاض کے ذریعے آصف علی زرداری کو پیغام پہنچایا؟ سوال پر کہا پی ٹی آئی وزراء نے رابطے کیے تھے. عدم اعتماد کی تحریک واپس لینے اور حکومت میں آنے کی پیشکش کی تھی. کہ ملک ریاض نے آصف زرداری سے رابطہ کیا تھا کہ عمران خان کو بخشش دے دیں, این آر او دے دیں. کیا یہ بات تصدیق آپ کریں گے؟ I don't know about any Malik Saab conversation جس کا آپ ذکر کرو, لیکن I'm on the record. میں ریکارڈ پہ آیا ہوں, میڈیا پہ بھی آیا ہوں, پارلیمان پہ کے فلور پہ تقریر کیا ہوں کہ we were approached and we were consistently approached by PTI, by PTI ministers to take back our vote of no confidence. بچکانہ سجیسشنز ان کے ساتھ مل کے حکومت. تم کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم, تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف کا شہباز وزیر اعظم پاکستان ہے. نواز شریف کا حمزہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. کہتا تھا شہباز شریف کی شیروانی تیار ہے. ہاں بیٹا, شہباز شریف کی نہ صرف شیروانی تیار تھی بلکہ شہباز شریف نے وہ کالی شیروانی پہن بھی لی. اب بیٹھو اپنے زخم چاٹتے رہو. شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا, تم اپنے زخم چاٹتے رہو. آج نواز شریف کا شہباز وزیر اعظم اور حمزہ وزیر اعلیٰ ہے. میاں صاحب آئیں گے تو لگ پتہ جائے گا. مریم نواز کا لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا اس نے دوست ممالک سے تعلقات کو بازار میں 18 کروڑ میں بیچ دیا. جواب پوچھو تو کہتا ہے جواب نہیں دے سکتا. یہ تمہارے خاندان کا مال نہیں, ریاست کے تحفے, ریاست کی مرضی. بھارت میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندوں کی نفرت اسلام کی دعوت پھیلنے کا سبب بن گئی. ہندوازم کا پرچار کرنے والی معروف سماجی کارکن مسز سبری والا نے قرآنی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا. سب کو مطالعہ قرآن کی نصیحت کر دی. کراچی والے عید پر سخت گرمی سے نمٹنے کی تیاری کر لیں. محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں درجہ حرارت مزید بڑھے گا. ہیٹ ویو کا کوئی امکان نہیں. دادو, نواب شاہ اور لاڑکانہ سمیت اندرون سندھ اس وقت ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہیں. راشد نسیم نے 2 مزید ریکارڈز بنا دیے. 1 منٹ میں بوتلوں کے درمیان رکھے تاش کے 22 پتوں کو گرایا. سر کی مدد سے 1 منٹ میں 71 بوتلیں بھی کھولی. گینیس ورلڈ ریکارڈ کی تصدیق.